الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام محمد بن عبد الوہاب کی مشہور کتاب الاصول الثلاثہ پڑھنے پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج اس کا آخری درس ہے انشاءاللہ. آج کے اس درس میں بنیادی طور پر انشاءاللہ ہم 4 باتوں پر بات کریں گے. 4 پوائنٹس ہوں گے جس پہ ہم گفتگو کریں گے. کچھ باتیں پچھلے درس میں رہ گئی تھیں، اس کو مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد پورا اس کورس کا خلاصہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس خلاصے میں کیا ہے؟ عقیدے کی کیا اہمیت ہے، محمد بن عبد الوہاب کون تھے، اس کی کیا خدمات ہیں. تیسرے نمبر پر اس کی تحریک کیسی تحریک تھی، کیوں کامیاب ہوئی. جی. چوتھے نمبر پر امام رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب لکھی بنیادی طور پر 3 مسئلے پر، 3 جو اصول ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کا مختصر تعارف. تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں. پچھلے درس میں ہماری کچھ عبارت رہ گئی تھی، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. میرے پاس ہے صفحہ نمبر 22، اگر آپ کے پاس بھی ہو. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ عرض، یہ بات ہو رہی ہے تیسرے اصل کے بارے میں. یعنی تیسرا اصل کیا ہے؟ بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت جاننا، آپ کے بارے میں جاننا لازمی اور ضروری ہے. اس بارے میں بات ہو رہی ہے. آگے امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ، اللہ رب العزت نے سارے رسولوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے رسلا مبشرین و منذرین، رسلا ہم نے رسولوں کو بھیجا، مبشرین بشارت دینے والے بنا کر، خوشخبری دینے والے بنا کر، و منذرین اور ڈرانے والے بنا کر. لئلا یکون للناس، تاکہ لوگوں کے لیے نہ ہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، حجت یعنی حجت، یعنی یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی پیغام، آپ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کا جو پیغام ہے لے کے آنے والا کوئی نہیں آیا. بعد الرسل، ان رسولوں کے بعد. تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو بھیجے مبشرین، بشارت دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر، اور اس کی یہ دلیل ہے. وَأَوَّلُهُمْ، ان رسولوں میں پہلا رسول نوح علیہ السلام، حضرت نوح ہے، پہلا رسول نوح ہے. وَآخِرُهُمْ، اور ان میں سے آخری جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَهُوَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، خاتم النبیین ہے، آخری پیغمبر ہے. والدلیل علی ان اولہم نوح، کی حضرت نوح پہلا رسول ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے انا، بے شک ہم نے، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، کما، جس طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی، الی نوح، نوح کی طرف،
والنبیین من بعدہم، اور اس کے بعد نبیوں پر ہم نے آپ پہ وحی کی جس طرح حضرت نوح پہ وحی کی۔ اور یہ ان کی شیخ امام رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ حضرت نوح پہلا رسول ہونے کی اس سے بھی واضح ترین دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وہ حدیث بڑی حدیث ہے جس حدیث شفاعت کہتے ہیں، سفارش کرنے والے ہوں گے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، اس وقت لوگ سب سے پہلے جائیں گے حضرت نوح کے پاس، حضرت نوح کے پاس، اور جا کر کہیں گے اے نوح آپ پہلا رسول ہیں۔ وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ آپ پہلا رسول ہیں جسے اللہ رب العزت نے لوگوں کی طرف بھیجا۔ تو یہ حضرت نوح پہلا رسول ہونے کی دلیل۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ أُمَّةٍ، ہر امت بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا، جی ہر امت جس کی طرف اللہ رب العزت نے کوئی رسول بھیجا، من نوح، حضرت نوح سے لے کر الی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یأمرہم، یہ سارے انبیاء کیا کہتے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بعبادت اللہ وحدہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ان سب انبیاء کو یہ حکم تھا۔ وینہاہم، اور ان سب کو منع فرمایا، روکا کیا؟ عن عبادت الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی عبادت سے۔ والدلیل، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ طاغوت کی تفسیر آگے آ رہی ہے جی۔ والدلیل، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، بعثنا، ہم نے بھیجا، فی کل امت، ہر امت میں، ہر قوم میں، رسولا، ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، ان کو یہ حکم تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچے رک جائیں، وافترض اللہ، اور اللہ رب العزت نے فرض کیا، واجب قرار دیا، علی جمیع العباد، تمام عباد پر، بندوں پر، الکفر بالطاغوت، طاغوت پر کفر کرنا، اس کا انکار کرنا سب پر واجب قرار دیا ہے، والایمان باللہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے۔ قال ابن القیم، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں معنی الطاغوت، یہ طاغوت کا لفظ اس کا معنی کیا ہے؟ ما تجاوز به العبد حدہ من معبود، اللہ تعالیٰ کی معبود، اللہ تعالیٰ جو معبود ہے نا اس کے بارے میں کوئی حد تجاوز کرنا، اس کو کہتے ہیں طاغوت، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو حدود ہیں اس کو تجاوز کرے، اس کو پار کرے، یہی طاغوت کہلائے گا۔ او متبوع، یا جس کی عبادت کی، جس کی تابعداری کی جاتی ہے اس کے حد حدود کو پار کرے وہ طاغوت ہوگا۔ او مطاع، یا اس کی اطاعت کرے۔ والطواغیت، اور طاغوت، کثیرہ، یہ بہت زیادہ ہے، طاغوت بہت زیادہ ہے۔ ورؤوسہم، اور ان کے جو سردار ہیں، طاغوتوں کے سردار جو ہیں، خمسۃ، 5 ہیں۔ ابلیس لعنہ اللہ، یہ پہلا طاغوت ہے، سب سے بڑا طاغوت جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ابلیس ہے۔ ومن عبد وهو راض، اور وہ شخص بھی طاغوت ہے جس کی عبادت کی جائے اور وہ شخص خود راضی ہو۔ طاغوت دوسرے نمبر پر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ خود اس پہ راضی ہو۔ تیسرے نمبر پر ومن دعا الناس الى عبادت نفسه، اور تیسرے نمبر پر طاغوت وہ شخص سے لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، اپنی عبادت کی طرف بلائے، یہ تیسرے نمبر پر طاغوت ہے۔ ومن ادعا شیئا من علم الغیب، چوتھے نمبر پر طاغوت وہ شخص ہے جو علم غیب کی جو باتیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کا دعویٰ کرے، یہ بھی طاغوت کی ایک قسم ہے۔ 5ویں نمبر پر ومن حکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف وہ حکم
صادر کرے، فیصلہ کرے، یہ طاغوت کی پانچویں قسم ہے۔ اس میں یہ ہے ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر دوسروں کے یا اپنی مرضی سے کوئی حکم فیصلہ کرے تو یہ طاغوت کی پانچویں قسم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پتہ نہیں ہے وہ معذور ہے انشاءاللہ۔ جی، والدلیل، اور اس کی دلیل قولہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جی، قد تبین الرشد من الغی، قد تبین، تحقیق واضح ہو چکی ہے، واضح تبینہ واضح ہو چکی ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، گمراہی سے جو ہدایت ہے نا وہ واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر، پس جو شخص انکار کرے، کفر کرے، بالطاغوتی، طاغوت پہ اس کا انکار کرے، کفر کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے، فقد استمسک، البتہ تحقیق اس نے تھام لیا ہے، پکڑ لیا ہے، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، مضبوط کڑے کو اس نے تھام لیا ہے، لا انفصام لہا، لا انفصام لہا، یہ ممکن نہیں کہ یہ جو کڑا ہے ٹوٹ جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ وہذا، اور یہ آیت جو ہے معنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی، اسی کا خلاصہ یہی ہے۔ وفی الحدیث، اور حدیث مبارک میں ہے رأس الامر الاسلام، معاملات کا جو اصل ہے، راس سے مراد سر، یہاں سے مراد اصل، اسلام ہے۔ وعمودہ، اور اسلام کا جو بنیادی رکن ہے وہ کیا ہے؟ ستون ہے، الصلاۃ، ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ، اور اس کی جو چوٹی ہے، ذروۃ سنامہ، اس کے چوٹی ہے، اعلیٰ جو چیز ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ واللہ اعلم، اور شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو باتیں میں نے کی اس کے بارے میں اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آل اور اس کے اصحاب پر درود و سلام۔ ٹھیک، یہ امام رحمہ اللہ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی عقیدے کے بارے میں، یہ اس کی عبارت ہے۔ اب ہم آتے ہیں پچھلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے چھوٹا سا خاکہ دیا تھا آپ کو، ان میں سے جو باتیں رہ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ اگر ہم لینا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے بعد کسی سے سوال نہ کروں، ایک بات بتائیں جس کے بعد میں کسی سے سوال کرنے کی مجھے ضرورت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ، گویا کہ مجھے خلاصہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو ایمان لے، آمنت باللہ، ایمان لے، اور پھر اس پہ کیا ہے؟ ثابت قدم رہ، ڈٹے رہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ تو ہم اب اپنے الفاظ میں اگر کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دیے، جو تعلیمات دیے ہیں، ان سب پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنا اور تکلیفوں پر کیا کرنا؟ صبر کرنا، یہی دعوت کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا جو پوائنٹ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عام حالت سے ہٹ کر جو کام ہوتے ہیں نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا انسان چلتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی نظر آ جائے کو اڑ رہا ہے، اس کو کہیں گے معجزہ۔ لیکن معجزہ کے اصطلاح میں معجزہ
کرامت ہوتا ہے، ایک معجزہ، ایک کرامت ہے، ایک احانہ ہے. 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ان تینوں کا معنی ہی ہے ان تینوں کا معنی ایک ہے، یعنی ایک عام عادت سے، روٹین سے ہٹ کر کوئی کام ہو جائے. ان تینوں کا معنی ایک ہے لیکن نام الگ ہے. معجزہ عام طور پر وہ کام جو انبیاء اور رسول کے ہاتھوں اللہ رب العزت دکھاتا ہے. معجزہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے. کرامت عام اولیاء کے ساتھ ہے. کوئی نیک شخص ہے تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اس کے ہاتھوں کوئی ایسی چیز، انوکھی چیز جو عام ذہن میں، خیال میں، عقل میں نہ آنے والی چیز پیدا کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں اس کو کرامت. تیسرے نمبر پر ہے ایک احانت. ایسا شخص، کرامت کے لیے وہ شخص کیا ہے؟ نیک صالح ہونا ضروری ہے. لیکن احانہ کا معنی یہ ہے کہ ایسا شخص جو برا ہے لیکن وہ بھی اڑ رہا ہوتا ہے، یہ بھی اڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کہیں گے، علماء رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کو احانہ ہے. اللہ رب العزت اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کام اس سے کروا رہے ہیں. اب مجھے کس طرح پتہ چلے گا یہ کرامت ہے اور یہ احانہ ہے؟ سوال یہ ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک پیارا اصول بتا دیا، ایک پیارا اصول بتا دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ یہ پانی میں چل رہا ہے، بارک اللہ فیک، یا ہوا میں اڑ رہا ہو، تو اس کو کرامت نہیں سمجھنا جب تک، آگے مکمل کریں، جب تک آپ اس کو سنت پہ نہ پرکھیں، جب تک اس کو سنت کے پہ نہ پرکھیں. سنت کے مطابق اس کے اعمال ہیں، روٹین ہے، تو یہ کرامت ہے. اگر نہیں ہے تو وہ اڑیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زمین آگ میں جائے، نکل آئے، یہ اللہ رب العزت اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ اپنے اس اعمال کے ذریعے، شیطان اس کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. یہ احانہ ہے. تو یہ تقسیم ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ اس شخص کی روٹین کو دیکھیں. ایک شخص اڑ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، کرامت ہے یہ؟ یہاں پہ کون سی کرامت ہے؟ یہ کون سی کرامت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کتنے آپ کے معجزات کیا کیا ہیں؟ جی، نمبر 1 زبردست، سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ہے. اسی طرح اونچی آواز میں، نماز نہیں، معجزہ نہیں ہوا، زبردست، چاند کا 2 ٹکڑا ہونا، زبردست. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلے، یہ معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پتھر سلام کر رہا ہے، یہ معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک گوشت ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، دستی، وہ باتیں کر رہا ہے، اے اللہ ہاں مجھے مت کھا، زبردست، معراج پہ جانا، بارک اللہ فیک. اور اسی طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جانور آپ سے باتیں کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے کھجور کا جو تنا ہے، کٹا ہوا جو ہے، وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں. یہ آپ کے چند ایک معجزے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک معجزے. اور سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ہاں بھائی، یہ کیوں قرآن سب سے بڑا معجزہ کیوں ہے؟ چاند کا ٹکڑا ہونا یہ بڑا نہیں ہے. قرآن کو بڑا معجزہ کیوں کہا؟ کیونکہ آپ زبردست. جواب یہ ہے، چاند کا ٹکڑا ہونا، کٹ جانا، یہ ایک دفعہ ہوا، ختم ہوا. لیکن قرآن معجزہ یہ ہے، اس وقت بھی علم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا نا، لیکن قرآن کا اب بھی چیلنج ہے کہ مجھ جیسا قرآن، مجھ جیسے ایک سورت لے آئے. لیکن یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ چند ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے. اگلا یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبیوں کا میں آخری کڑی اور آخری سلسلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ 3 دلیل ہم بتائیں گے، 3-4 دلیل. سب سے پہلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہونے کی جو دلیل ہے قرآن سے، اللہ رب العزت کا خود فرمانا ہے، جی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ و زبردست، خاتم نبی.
یہاں پر خاتم النبیین کا لفظ اللہ رب العزت تک ختم ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آخری ہونے کا صراحتاً ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ میرے کئی ایک نام ہے، ان میں سے ایک نام العاقب ہے، میں العاقب ہوں، العاقب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر خود کی۔ عاقب کا معنی یہ ہے کہ ایسی ہستی، ایسا شخص جس کے بعد نبی نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے احادیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اور اسی طرح اسلام کا کامل ہونا بھی آپ کی کیا نام ہے، آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اور اسی طرح اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہر جگہ کے لیے، ہر زمانے کے لیے موافق آنا بھی ایک دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہونے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ یہ چند دلیلیں ہیں جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی۔ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ تیسرا اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا جاننا ضروری ہے، لازمی ہے۔ چند ایک چیزیں ہم نے ذکر کی۔ اب ہم آتے ہیں اس کورس کا خلاصہ۔ ماشاءاللہ خلاصہ تو آپ نے نکالنا ہے جی، آپ ماشاءاللہ جی، میں نے تو اپنی ذمہ داری نبھائی، تو آپ بتائیں گے خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم نے بات کی تھی عقیدے کی اہمیت، عقیدے کی اہمیت جی، عقیدے کی اہمیت کے بارے میں ہم نے جو باتیں کی تھی، چند ایک باتیں کی تھی، ان میں سے ہاں کسی کو یاد ہے یا میں دے رہا ہوں؟ ہاں جی، عقیدے کی اہمیت میں یہ کہا نا کہ اللہ رب العزت ہاں اللہ کے سوا کسی کو محبوب برحق نہیں ماننا، زبردست، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معبود برحق نہ جاننا، یہ عقیدہ ہے۔ بارک اللہ فیک جی۔ عقیدے کی اہمیت کے لیے اللہ رب العزت نے ہاں جی، اگر عقیدہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، زبردست، یہ عقیدے کی اہمیت میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن کا 3 حصہ ہے، اور پورا ایک حصہ، 1/3 عقیدے کے بارے میں۔ قرآن کے 3 حصے علماء نے فرمایا، اور پورا 1/3 عقیدے کے بارے میں۔ یہ پہلی ایک اس کی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال کس میں لگائے؟ عقیدے کے اصلاح میں، ٹھیک ہے، عقیدے کی اصلاح میں۔ سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ عقیدے کو سیکھتے، عقیدے کو جانتے۔ اور جس طرح ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں نا، عقیدہ ایسی چیز ہے، اعمال جتنے بھی اچھے اعمال ہوں لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آئے تھے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں۔ یہ کون ہے؟ یہ 1115 میں پیدا ہونے والی ایک شخصیت ہے، عرب میں، سعودی عرب میں پیدا ہونے والی ایک شخصیت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کو توفیق دی کہ دین خالص کی دعوت کریں، دین خالص کی دعوت کریں۔ اور جب انسان دین خالص کی کو دعوت کرتا ہے تو لازم بات ہے اس کے ساتھ مشاکل ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح دین ہے اس کے پرچار کے لیے نکلے، اس کے وجہ سے اس کو بہت ساری تکلیفات برداشت پڑی۔ اس کی تحریک، اس نے تحریک اٹھی، اس کی جو تحریک اٹھی، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب کیوں ہوئی؟ بنیادی طور پر ہم نے 3 باتیں بتائی تھی کامیاب ہونے کی جو اسباب تھے۔ نمبر 1، امام صاحب کا اخلاص۔ انشاءاللہ ہم کہیں گے اخلاص، اگر جو اخلاص نہیں ہے نا، جو چیز بغیر اخلاص کا کریں گے تو وہ نہیں چلتا، تو ہم کہیں گے انشاءاللہ امام صاحب کا اخلاص تھا، اس وجہ سے اس کی تحریک اب تک چل رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر یقین تھا جی، ساتھ اخلاص و یقین۔ اور دوسرے نمبر پر امام صاحب نے مسلسل کوشش کی، یہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے اخلاص کے ساتھ اخلاص کو لے کر گھر پہ بیٹھے، اپنے باپ کی مخالفت، پھر اپنے جو جگہ ہے آبائی جو گاؤں ہے اس سے ہجرت کر کے نکلنا پڑا، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے لیکن اپنی جو کوشش کو انہوں نے جاری رکھی۔ یہ ان کا کیا ہے؟ جو تیسرے نمبر پر ایسی شخصیت سے جڑے جن کے پاس طاقت، زبردست۔ اس کے لیے ہم نے نام دیا تھا طریقہ، کوشش کرنے کے لیے
طریقہ جو تھا نا وہ صحیح انہوں نے طریقہ اپنایا. طریقہ مثلا میں چھت پہ جانا چاہتا ہوں, چھت پہ کس طرح جائیں گے؟ یہ صحیح طریقہ ہے نا. لیکن یہاں سے توڑ کے جاؤں نہیں جانے دیں گے, نہیں جائیں گے. یا آپ دیوار کے سر لٹک کے جانا چاہیں, یا آپ گر جائیں گے, یا وہ اوپر سے کس طرح کیسے لوگ ہیں, کس انداز سے جا رہا ہے, نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ طریقہ صحیح اپنایا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ حاکم کے ساتھ وہ مل گئے, طاقت کو انہوں نے استعمال کیا, اپنے حق میں استعمال کیا. امام صاحب یہاں پر کامیاب ہوئے تو لوگوں نے آپ کی تحریک کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی, لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کی. بنیادی طور پر اسباب کیا تھے؟ نمبر 1, امام صاحب کی جو تحریک ہے نا اس کو بدنام کرنے کی جو کوششیں کی, اس کے اسباب کیا تھے؟ کیونکہ وہ شرک سے روکتے تھے. زبردست. دین خالص کی تبلیغ تھی. اچھی بات ہے نا, اچھی بات کڑوی ہوتی ہے, اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ نہیں, صحیح نہیں ہوتی ہے. یعنی آپ لوگوں کو ہاں میں ہاں ملائیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ صحیح کہیں, سچ کہیں نہیں, یہ اصل چیز ہے. دین خالص سے اس وجہ سے لوگوں کو یہ چیز, یہ دعوت اچھی نہیں لگی. جی آگے بھول گئے؟ نہیں, یاد ہے ماشاءاللہ. جی دوسرا, کوئی بھی انسان کسی بھی فن میں, کسی بھی فیلڈ میں مشہور ہو جائیں تو مخالفت ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مشہور ہو, آپ کے مخالف نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو امام صاحب مشہور ہوئے تو کچھ لوگوں نے اس بنا پر, یہ ایک فطری چیز ہے. جی اس کے علاوہ امام صاحب کی حقیقت کے بارے میں یہ بڑے کیا نام ہے تکفیری لوگ ہیں, لیکن آپ کی تحریک کا, آپ کی جو دعوت ہے اس کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم نے واقعہ بتایا تھا نا, یاد ہے؟ ہاں انڈیا کے, ہاں نہیں, زبردست. ایک عالم اس کو برا بلا کہتے تھے, اس کے شاگرد نے کتاب, امام صاحب کی کتاب لا کے ان کو دکھائی تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو صحیح ہے. تو ہم کیا یہاں پہ نکتہ ہے کہ ان کی دعوت سے لوگ نابلد ہیں, ناواقف ہے, اس لیے لوگ اس کو جی غلط کہتے ہیں. جی آگے. اور سب سے اہم جو چیز ہے دین خالص کا, جو ان بھائی نے ذکر کیا. اس کے بعد امام صاحب نے جو کتاب بنیادی طور پر 3 مسائل کے بارے میں لکھی ہے, وہ کیا ہے؟ پہلا, اللہ تعالیٰ کی معرفت. جی اللہ تعالیٰ, رب کی معرفت. رب سے مراد کیا ہے؟ پالنے والا. اور رب کا معنی کیا ہے؟ رب, اگر کسی اللہ کو رب مانتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور لا الہ الا اللہ کہنے کا معنی کیا ہے؟ صرف کہنا نہیں ہے, بلکہ اس کی جو شروط ہے وہ پوری کرنا ہے. اور لا الہ الا اللہ کی کتنی شروط ہے؟ 7. زبردست, 7 شروط. یقین, اخلاص, آگے چلیں, محبت, صدق, علم, قبول اور انقیاد, تابعداری کرنا, یہ ہے. آگے اللہ رب العزت کو رب ماننے کا یہ معنی ہے کہ ہر طرح کی عبادات کا مستحق کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ماننا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جو عبادت ہے, عبادت جو بھی کام عبادت کہلائے تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا, اس کو پہچاننے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ہر طرح کے جو اوامر ہیں اس کو ماننا. اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے بھی روکا اس سے رک جانا, یہ اللہ رب العزت کی معرفت کا معنی ہے. دوسرے نمبر پر دین کی معرفت. دین سے مراد کیا ہے؟ اسلام. دین کا ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور دین کے اور اصل معنی دین کا معنی کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ استسلام, سر تسلیم خم کرنا, سر تسلیم خم کرنا. اللہ تعالیٰ دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنے کا معنی دین ہے. اور جب آپ دین کہتے ہیں, دین کی معرفت کہتے ہیں, تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں صرف میرا عقیدہ صحیح ہے کافی ہے؟ عبادت بھی ہونی چاہیے. میرا عقیدہ صحیح ہے, عبادت صحیح ہے, لیکن معاملات صحیح نہیں ہیں,
اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے، کہ ایک سیکٹر کو لے کر دوسرا چھوڑے، تیسرے کو لے کر چوتھا چھوڑے، یہ دین کا معنی نہیں۔ اگر مسلمان ہے نا تو اسلامی ہر تعلیم اس کو ماننا، یہ دین کا معنی ہے۔ دین کے امام رحمہ اللہ نے 3 درجات بتائے، دین کے 3 درجات بتائے، کون کون سے تھے؟ پہلا اسلام، دوسرا ایمان، اور تیسرا احسان، اور ان سب کے اپنے ارکان ہیں۔ آخری جو چیز ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، جو ابھی ہم تھوڑا بہت ہم نے کی۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور محمد رسول اللہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ کہنے کی کیا شرائط ہے؟ 4 شرائط ہے۔ محمد رسول اللہ کہنا یہ تو ہمارا دعویٰ ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں، میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ یہ 4 شرائط پوری کر رہے ہیں؟ اگر پوری کر رہے ہیں تو ہم سچے ہیں، اگر پوری نہیں کر رہے ہیں تو جھوٹے، دعویٰ ہے، صرف دعویٰ ہے۔ تو وہ کیا شرائط ہے؟ نمبر 1، آپ کے اوامر پر عمل کرنا، اور آپ کے نواہی سے رک جانا، اور آپ نے جو باتیں بتائی اس کو مان لینا، اور عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا۔ یہ محمد رسول اللہ کی شرائط ہے 4۔ اس کے بعد ہم نے مختصر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیرت کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد محترم وفات پا چکے تھے، پھر اس کے بعد حضرت آمنہ آپ کی والدہ 6 سال کے بعد آپ کے والدہ، پھر اس کے بعد 18 سال کے بعد آپ کے دادا، پھر آپ کے چچا نے آپ کی کفالت کی، اور آپ کی پوری زندگی تکلیف، مصیبت اور پریشانی میں آپ نے گزاری، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی جو سیرت ہے نا وہ پاک اور صاف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے جب پہلی دعوت دی تو کیا کہا؟ سب سے پہلے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میرے اپنے کردار کو پیش کیا، تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ آپ تو ہم میں سے سب سے سچے اور سب سے امانت دار ہیں۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے لوگ سازش کر رہے ہیں، اور اتنے ان پر ٹرسٹ، یقین، اعتماد ہے، اپنی چیزیں اسی بندے کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اعتماد ہے، کردار۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، 13 سال مکے میں گزارے، اور 13 سال کا ہم نے کہا 13 سال کا عرصہ آپ نے عقیدے پہ لگائے۔ پھر اس کے بعد 10 سال تقریباً مدینے میں باقی شرائع آپ نے مکمل کی، اور اللہ رب العزت نے الیوم اکملت لکم دینکم، اپنے دین کو مکمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی سارے احکام کو آپ نے کر کے دکھائے، اور کوئی بھی نیکی، یہ ہم نے کہا تھا اس وقت، کوئی بھی نیکی نہیں ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم اشارہ نہیں کیا، اور کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا نہیں، جس سے روکا نہ ہو۔ اور آپ 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ چند ایک چھوٹا سا خاکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آخر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کی شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کا وہ حقیقت میں شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے کورس کے انعقاد کرنے والے ہمارے جو مرکزی جماعت اہل حدیث ہے راولپنڈی کے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس مسجد کے انتظامیہ ہے اور ان کے جو چیئرمین ہیں، صدر ہیں ملک ارشد صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کورس کے روح رواں ہمارے قاری صاحب، قاری بلال صاحب، اور ان کے جو رفقا ہیں، قاری فہد صاحب اور ان کے سارے رفقا ہیں، ان کی جو ٹیم ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں،
اور سب سے بڑھ کر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بیٹھے، آپ نے سنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب نے جو اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں۔ ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔